دفن ہے. تو ایک جملہ کہتے تھے مسلمانوں، بہت عجیب بات یاد آ گئی. وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو شیطان نے تو گھر گھر اس کا مدرسہ کھول دیا ہے. مولانا علی میاں ندوی کا ایک جملہ یاد آیا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے کہ مسلمانوں مدارس کا جال بچھاؤ، گلی گلی مدارس کا جال بچھاؤ. تو جب سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ یار گلی گلی مدرسے کھل جائیں گے تو چمڑوں پر کتنے جھگڑے ہوں گے. گلی گلی مدرسے کھلیں گے تو کتنے جھگڑے ہوں گے. اور یہ امت ویسے تو تانا دیتی ہے کہ یہ تمہاری دکان ہے. امت کو احساس نہیں کہ مدرسہ کھولنے والا کتنا بڑا احسان ہم پر کر رہا ہے، کیسے وہ ہماری نسلوں کے دین کا ایمان کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے. یہ احساس نہیں، یہ تو تانا دیں گے. تو مولانا علی میاں ندوی اس وقت کہتے تھے کہ مسلمانوں مدارس کا جال بچھا دو. تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ گئی کہ تم نے مدارس کا جال نہیں بچھایا، لیکن شیطان نے ان کے مدرسوں کا جال بچھا دیا. اور شیطان کا مدرسہ ہر گھر میں کھل گیا. اور شیطان کے مدرسے کو بلڈنگ نہیں لگتی، ایک چھوٹے سے بیڈ روم میں دیوار پر کہیں بھی چپک جاتا ہے. سمجھ گئے اشارہ؟ ارے بولو. تو شیطان کا مدرسہ کھل گیا، آپ کی نسلیں اس پر لگی ہوئی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے. کیوں؟ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، عورتیں سیریل میں لگی ہوئی ہے. میں بھی، میرا فلم انڈسٹری میں بیان ہوا، وہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں، سیریل میں کام کرتے ہیں، وہ جوان بیٹے بیٹیاں سب ساتھ میں تھی، سامنے تھے. اور دعوت و تبلیغ کے لوگوں نے وہاں ایک پروگرام طے کر دیا، ان کو جمع کر دیا. تو پروگرام ہونے کے بعد میں نے ان سے بہت سارے سوالات کیا. میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اور بھی مجھے باتیں کرنی ہے، اس لیے میں تھوڑا اسپیڈ میں بول رہا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت غور سے سننا ہے، میں آپ لوگوں کا سسٹم کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اس میں کچھ سیریل والے تھے، سیریل بنانے والے. تو کہا کہ صاحب ہمارا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 20 گھنٹہ ٹی وی چینل چلنا چاہیے. تو میں نے کہا یار 20 گھنٹے کیسے چلے گا؟ تو دیکھو بہت خطرناک بات. انہوں نے کہا کہ صاحب 20 گھنٹے. میں نے پوچھا کیسے لوگ دیکھیں گے؟ کہا کہ ہم سب کے لیے 20 گھنٹہ نہیں رکھتے، ہم پروگرام ایسے چھوڑتے ہیں کہ جب بچے اسکول سے آ گئے، بچوں کے اسکول میں سے آنے کے بعد کا جو وقت گھر میں رہنے کا ہے، ہم اس میں بچوں کے اعتبار سے سیریل لگاتے ہیں تاکہ بچے 2-3 گھنٹہ اس میں لگے رہے. پھر جب جوانوں کا وقت ہے، عام طور سے ان کو سب آئیڈیا ہوتی ہے کیونکہ کمانا ہے پیسہ، تو جوانوں کا وقت ہے تو پھر ہم نئی فلمیں نئی سیریل لگاتے ہیں. اور پھر ہنستے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا بوڑھوں کا کیا خیال رکھا آپ نے؟ تو کہا کہ بوڑھوں کا خیال یہ رکھا کہ 12 کے بعد جب بوڑھوں کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم پرانے فلم لگاتے ہیں، بہارو پھول برساؤ. میرا محبوب نہیں سو رہا. میں نے کہا واہ، میں بالکل ایک دم آسان انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شیطان کی تیاریاں کتنی بڑی ہیں. موبائل ہاتھ میں تھما دیا. مولانا ایک وقت تھا، یہ ہمارے بزرگ سب بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا مولانا کہ کسی برائی کو دیکھنے کے لیے بستیاں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا. کسی برائی اور ناچ گانے کو دیکھنے کے لیے گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا، بستیاں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا. آج کیا ہو گیا؟ ہر ہتھیلی میں 2x2 انچ اسکرین کا موبائل موجود ہے، ہر ہتھیلی میں یوٹیوب موجود ہے، ہر ہتھیلی میں ناچ گانا موجود ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، www.america.com آ گئے. اشارہ سمجھے؟ گناہ موجود ہے. او یار بس آخری باتیں کرتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو. یہ دین کے قلعے ہیں، یہ ایمان کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کا سامان کرو اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ان کا خیال رکھو، ان کا تعاون کرو. قاری صاحب تھوڑا سا مجھے 10 منٹ ڈسٹرب مت کرو، 10 منٹ سے ان کا تعاون کرو.
آئیے اب میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک سیاسی ذمہ دار بھی ہوں، اس لیے ایک چینل کا مالک بھی ہوں، ایک پیپر کا مالک بھی ہوں، اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجھے دیکھتے ہیں. ابھی کئی لوگ نماز میں ملے اور کہتے تھے آپ کو ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے، موبائل میں دیکھتے تھے، آج آپ کو لائیو دیکھیں گے. کہا بہت اچھی بات ہے. مولانا عباس صاحب نے ضد کر کے لائیو آپ کو دکھنے کا انتظام کر دیا. قاری صاحب نے بڑی محنتیں کی، یہاں تک پہنچا دیا. تو آؤ ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے تھوڑا سا حالات پر میں آپ کو بتا دوں کہ یارو ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں. بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کا ایمان ہے. زور سے بولنا، تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ایمان ہے. زندگی کس کے ہاتھ؟ بولو پورا مجمع زور سے بولو، اللہ بھی خوش ہوگا. زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. یہ سارا کائنات کا سسٹم نظام کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. بولو کورونا کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. کورونا کو لانا کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. کورونا کو بھگانا کس کے ہاتھ؟ تو سب اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں حوصلہ دے رہا ہوں آپ کو. میں پورے ملک میں جا رہا ہوں، میرے بڑوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ بیٹا ہارون جہاں بھی جا رہے ہو مسلمانوں کو حوصلہ دو. اس وجہ سے کیونکہ یہ قوم ابھی مر چکی ہے، مایوس ہو گئے. جبکہ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتا ہے او میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. یہ جو تھوڑے حالات آئے ہیں نا، سنو 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 پھر بول دو زور سے، حالات کا بنانے والا کون؟ اللہ. حالات کا لانے والا کون؟ اللہ. حالات کا سوارنے والا کون؟ اللہ. تو یہ جو حالات آئے ہیں کہو انشاءاللہ ان بگڑتے حالات کو، ان بگڑے ہوئے حالات کو کون بنائے گا؟ اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اور سنو بگڑ والو، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی، اللہ کہتا ہے، دیکھو قرآن کے الفاظ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی، اللہ کہتا ہے میں بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے. اللہ بھی نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم خود نہ بدلیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کو، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کو شعر میں کہہ دیا. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو حالات تو اللہ بدلے گا، لیکن پہلے ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنا ہوگا. آج افسوس ہے مولانا، اتنے برے حالات ہونے کے باوجود بھی، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں مولانا، کہ اتنے بگڑتے ہوئے حالات ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا رشتہ ابھی بھی اپنے رب سے بالکل بھی مضبوط نہیں ہے. فجر میں دیکھ لو آپ، عشاء میں دیکھ لو آپ، ہم لوگ آج کہیں پر رکے، میں نے دیکھا اتنی شاندار مسجد، مولانا عباس صاحب اتنی شاندار مسجد، 1000 لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور امام کے پیچھے کھڑے ہوئے 7 لوگ. کہاں ہے؟ پھر تمنا مت کرنا کہ حالات سدھر جائیں گے. تم نے کوشش کی نا، اس بار تو تم نے بہت کوشش کی نا کہ حالات بدل جائے. کیوں نہیں بدلے نا؟ حالات نہیں بدلے، ظالم پھر بیٹھ گئے، قاتل پھر بیٹھ گئے. کیوں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، میں بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط نہیں کیا. یہ رمضان اللہ نے دیا تھا. کیوں دیا اللہ نے رمضان؟ رمضان اللہ نے دیا تھا، صرف سن لو، اشارہ سمجھ لو کہ اللہ
نے اسی لیے تو دیا. اللہ نے دیکھو اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ اے محمد کہہ دو رمضان میں میرا بدلہ نفل میرا بندہ نفل پڑھے گا, میں فرض کا ثواب دوں گا, فرض ادا کرے گا, میں 70 فرضوں کا ثواب دوں گا. یہ کیا ہے؟ نبی کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے. سنو او جوانو, فیس بک پر جاتے ہو فرینڈ بناتے ہو فرینڈ. ابھی مجھے ایک جوان ملا, اس نے کیا کہا, مفتی صاحب میں آپ کو فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہوں, آپ نے ایکسپٹ کر لینا. فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے, دوستی کی درخواست. کیوں؟ اور میں نے دیکھا باقاعدہ اس نے مجھے ریکویسٹ بھیجا. تو سنو جوانو, او میرے بجنور کے بھائیو, اللہ بھی کہتا ہے میں تمہارا فرینڈ بننا چاہتا ہوں, میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں, میں تمہارا یار بننا چاہتا ہوں. اور اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا, کیا کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو میں میرے بندوں کا دوست بننا چاہتا ہوں. اور محمد سے کہلوایا کہ محمد کہہ دو میرے بندوں سے, تمہارے امتی سے, کہ اگر تم میری طرف, دیکھو یہ الفاظ سنو, اللہ کہلواتا ہے اپنے نبی سے کہ میرے بندو اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. الفاظ پر دھیان دیں, الفاظ پر دھیان دے کہ اللہ نے نبی سے کہلوایا کہ میرے بندو تم میری طرف چل کر آؤں گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. اور حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اللہ کہلواتا ہے کہ میری طرف اگر تم ایک ہاتھ آؤں گے تو میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آؤں گا. تو یہ تو ہے. اب اللہ دوست بننا چاہتا ہے, اللہ دوست بنانا چاہتا ہے. او میرے اتر پردیش کے بھائیوں, دوستی کر لو اس رب سے, تعلق جوڑ لو اس رب سے, رشتہ جوڑ لو اس رب سے. آج دیکھو مسجدوں کے دروازے کھل گئے ہیں, ورنہ مولانا 2 سال ایسے گزرے ہیں میرے بھائیوں کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن تھی. کعبہ بند, مدینہ بند. بتاؤ بجنور والو 2021 میں تمہارے یہاں سے کوئی حج کو گیا؟ ارے بولو نا بھائی, نہیں. 2020 میں کوئی گیا؟ نہیں. تو مولانا میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن. اچھا اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا ایمان بنا لو, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کورونا گیم تھا, گیم چائنا کا. میں کہتا ہوں کہ کسی کا گیم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ, ارے بولو نہ چاہے. دیکھو زور سے بولنا, ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر, زور سے بولو, درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. تو جب درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا تو پوری دنیا خدا کی مرضی کے بغیر لاک ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ ارے بولو بھائی, نہیں. اللہ ناراض تھا, اللہ, اور اتنا ناراض تھا کہ اس نے اپنے کعبہ کے دروازے بند کر لیا, حج کو آنے نہیں دیا. 2 سال تک کے مسجدوں میں آنے نہیں دیا, چھپ کر مسجد میں جاتے تھے. رمضان میں تراویح کا مسئلہ آیا تو پیچھے کے دروازے سے جاتے تھے. آپ کے یہاں ہوا کہ نہیں ہوا نہیں معلوم, لیکن میں ہمارے یہاں کی کہہ رہا ہوں, مسجد کے دروازے بند. مؤذن سے لڑائی ہوتی تھی, امام سے لڑائی ہوتی تھی, ٹرسٹیوں سے لڑائی ہوتی تھی. کیوں؟ آج میں کہہ رہا ہوں مولانا عباس صاحب, بجنور والو, کہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو کھل گئے نا دروازے, ابھی تو آ جاؤ نا, ابھی تو اپنے رب کو منا لو نا. اور سنو آخری بات کہ رب کو منا لو گے, میں کھل کر یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات بالکل بدل جائیں گے. اور یہ بھی اپنا ایمان بنا لو کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ایمان والا مایوس نہیں ہوتا, ایمان والا خوف نہیں کھاتا, ایمان والا حالات سے نہیں گھبراتا. ایمان والے کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اپنا رشتہ رب سے مضبوط کر. پھر میں کبھی میں بالکل ہنستے ہوئے کبھی یہ کہتا ہوں کہ جب رشتہ رب سے مضبوط ہو جائے گا نا تو سنو, دیکھو میں کتنے آسان انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب رشتہ رب سے مضبوط ہو جائے گا تو ہم نے واقعات پڑھے ہیں اللہ والوں کے
کہ مصلی بچھاتے تھے اور مسئلوں کو ارے بولو حل کر لیتے تھے. تو میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے, کسی نے آپ کو پکڑ لیا تو اس سے کہہ دینا, اس ظالم سے کہہ دینا کہ ایک کام کر, صرف 5 منٹ دے, 2 رکعت پڑھنے دے, یقین ہے کہ تو 2 رکعت کبھی نہیں ہے. جملہ سمجھا, 2 رکعت کبھی نہیں رہے گا, لیکن رشتہ رب سے مضبوط تو کرو. یہاں تو رشتہ رب سے بھی مضبوط نہیں ہے, اور ایک بات یاد آ گئی دماغ میں, ارے اپنوں سے بھی مضبوط نہیں ہے. کیوں؟ اپنوں سے بھی مضبوط نہیں ہے. یہ جو حالات ہو رہے ہیں, انتشار, اختلاف, بھائی بھائی کو سلام کرنے کو تیار نہیں, حالات ایسے بگڑے ہیں کہ پڑوسی پڑوسی کے حالات کو جاننے کو تیار نہیں. نبی نے یہ کہا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے, اور نبی نے پڑوسی کا حق اتنا بتایا اتنا بتایا اتنا بتایا کہ حضور کہتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے تو پڑوسی کا اتنا حق بتایا اتنا حق بتایا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کئی پڑوسی کو جائیداد میں حقدار نہ بنا دے. اتنا پڑوسی کا حق, لیکن افسوس ہے کہ یہ پڑوسی کی خیریت جاننے کو تیار نہیں. بہن سے اس کی بات بن, بھائی سے اس کی بات بن. 2-2 3-3 سال ہو گئے مولانا, افسوس ہوتا ہے ایسے واقعات سناتے ہوئے کہ 2-2 3-3 سال ہو گئے. مسلمانوں کے واقعات ایسے آتے ہیں کہ 2-2 3-3 سال ہو گئے ہیں اپنے سگے بھائی سے عید ملنے نہیں گیا ہے. او یارو, بالکل سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ سارے اختلافات کو ختم کرو. سارے, وہ چاہے مسلکی اختلاف ہو, برادری کے اختلاف ہو, برادری واد ہو, دیکھو برا مت لگنے دینا, برا مت لگنے دینا. ایک ہوتا ہے آتنکواد, اور آج کل برادری واد بھی آتنکواد سے کم نہیں ہے. آپ کے یہاں ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن میں ایک ذمہ دار ہوں, ہر جگہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ برادری واد, جاتی واد, آتنکواد, ہر قسم کے لفڑے, ہر قسم کا انتشار, ہر قسم کے اختلاف کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کے اختلاف کو ختم کرو. نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور نبی نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. میرا ماننا ہے بجنور والوں, میرا ماننا ہے کہ جب نبی نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, تو میرا ماننا ہے کہ جو رشتہ ہمارے نبی نے جوڑا وہ رشتہ خون کے رشتوں سے بھی بڑا ہے. وہ خون کے رشتے کا مسئلہ الگ, لیکن نبی نے جب کہہ دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ختم. آج معمولی باتوں پر سیاسی جھگڑے اتنے خطرناک کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں. او یارو, آج میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ یہ مدرسہ تجوید القرآن کا جلسہ ہے. اس جلسے میں پھر میں آخری بات آپ کو کہوں گا کہ دیکھو, شاید مولانا آ چکے ہیں, کہ دیکھو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے, تعلیم کا حکم دیا ہے, علم کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی قرآن کی آیت اگر کوئی ہے تو وہ اقرا, پڑھو, علم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو گئے. اللہ پھر آخری جملہ کہوں گا کہ اللہ سارے حالات کو درست کرے گا. کہو انشاءاللہ, پورا مجمع بولے اللہ سارے حالات کو درست کرے گا. کہو انشاءاللہ. لیکن حالات درست اس وقت ہوگے کہ جب ہم خود اپنی حالات کو بدلنا چاہے اور ہم طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنا رشتہ, دیکھو ہم طے کریں کہ ہم اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں گے. کہو انشاءاللہ. 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے. کہو انشاءاللہ. مسجدوں کو آباد کریں گے. کہو انشاءاللہ. مسجدیں آباد ہوگی تو انشاءاللہ کوئی نقصان بھی
نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے کہ آج اتنا بڑا مجمع یہاں پر ہے، اتنے علماء کرام تعداد میں، بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے، تو منچھیڑا والوں، گاؤں والوں، ایک شاندار پروگرام، قاری صاحب کی محنتیں اور پورے گاؤں کے لوگوں کی محنتیں، ذمہ داروں کی محنتیں رنگ لائی اور کوششیں رنگ لائی، اور ایک بہترین پروگرام یہاں پر سجا تھا۔ بس میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ہمارے بڑے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب حضرت آ گئے ہیں تو زبان بھی کام نہیں کرے گی۔ دیکھیں میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا۔ میرے مولا ان علماء کرام کے آنے کی برکتیں ہمارے پورے علاقے کو نصیب فرما۔ میرے مولا آج کے ہمارے اس اجتماع کو، ہمارے اجلاس کو بے انتہا قبول فرما۔ پھر یہی بات کہ اللہ رب العزت نے علم کا حکم دیا ہے تو ہم اپنی اولاد کی تعلیم کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوگے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو تجوید القرآن، آج 11 بچے کم از کم حافظ قرآن ہیں جن کی دستار بندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس ادارے کا تعاون مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ابھی آپ بہت ہی پرمغز بیان سماعت کر رہے تھے، اب ہمارے بیچ